اور اس کے علاوہ جو تھرڈ ایجوکیشنل موومنٹ جو کہ بہت فیمس ہے وہ ہے ندوۃ العلماء، اور ایف پی ایس سی نے بھی جو ایکسپلیسٹلی مینشن کیا ایجوکیشنل موومنٹ ان میں ندوۃ العلماء مینشنڈ ہے. سو بیسیکلی جو ندوۃ العلماء جب دارالعلوم دیوبند اور علی گڑھ موومنٹ کے درمیان میں جو ٹسل تھی نا، اس میں ایک تھرڈ موومنٹ رائز ہوئی وچ از ندوۃ العلماء. سو 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کا پورا آپ کو سینیریو پتا ہے کہ کیا اس میں سین چل رہا تھا، اور اس میں یہ دونوں موومنٹ سامنے آئی. تو جو ندوۃ العلماء کا بیسیکلی موٹو تھا، یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ریکنسائل کیا جائے، اور انہوں نے بھی اسلام کا ایک لبرل ویو دیا، کیونکہ دارالعلوم دیوبند بہت کنزرویٹو کی طرف جا رہے تھے اور علی گڑھ بہت زیادہ ماڈرن کی طرف. تو اٹ واز، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مڈ میں تھی. عبدالغفور نے اس انسٹیٹیوشن کو کریٹ کیا، اور یہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ سیکٹیرین پرابلمس ہے، تو انہوں نے قرآن اور سنہ کی انٹرپریٹیشن سٹارٹ کی تاکہ مسلمانوں کے اندر جو بردرہڈ ہے اس کا کنسیپٹ دوبارہ سے ری انسرٹ کیا جائے اور ان کو یونائٹ کیا جائے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ویسٹرن ایجوکیشن کو ایکسیپٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اسلامک ایجوکیشن ہماری بیس ہے. سو بیسیکلی انہوں نے ان دونوں کو یونائٹ کرنے کی کوشش کی. جو شدی موومنٹ آپ کو پتا ہے کہ بہت فیمس ایک موومنٹ ہے جو انڈیا میں سٹارٹ ہو رہی تھی کہ ہم نے بالکل کانٹراڈکٹ کرنا ہے مسلمانوں کو، اور جو اس وجہ سے شدی موومنٹ سٹارٹ ہو رہی تھی، تو انہوں نے اس کو بہت زیادہ کاؤنٹر کیا. انہوں نے اپنے جو آتھرز آف اسلام ہیں ان کو بہت زیادہ پروموٹ کیا. انہی میں سے اگر ہم دیکھیں تو شبلی جیسے لیڈرز بھی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ 1893 میں بیسیکلی جب مدرسہ فیض عام کی کانوکیشن ہوئی تو وہاں سے اس جو پوری ندوۃ العلماء ہے اس کا سٹارٹ ہوا. اس گروپ کو ندوۃ العلماء کہا گیا، اور ان کی جو فرسٹ کنونشن ہے وہ 22 اپریل 1894 کو ہوئی. مولانا شبلی نعمانی نے یہاں پہ بہت امپورٹنٹ رول پریپیئر کیا کیونکہ انہوں نے گائیڈ لائنس پریپیئر کی تھی ندوہ کی. تو شبلی نعمانی نے سر سید کے جو محمد ایگلو اورینٹل کالج ہے وہ وہاں پہ بھی 16 سال تک پڑھاتے رہے، تو ان کو ماڈرن ایجوکیشن کا بھی بہت زیادہ پتا تھا، اور اس کے علاوہ ان کا جو ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی اچھا تھا. بیسیکلی ندوۃ العلماء کے جو ایمز اور آبجیکٹیوز تھے وہ یہی تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ جو سائلیبس ہے نا، ایجوکیشنل سائلیبس، وہ اس طرح کا ہو کہ وہ جو ایک ویسٹرن اور کنزرویٹو کا جو ایک گیپ ہے نا اس کو برج کر دے. انہوں نے کہا کہ جتنی بھی ہماری جو پرنسپل اور انجیکشن ہے، جو ہماری جو شریعہ ہے، وہ بھی ہم لوگوں تک کنفارمٹی کے ساتھ پہنچائیں، اور جو قرآن اور سنہ ہے اس کو ہم اس کی ریشنل سینس میں، اس کی ریئل سینس میں لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ان کے درمیان ان کو پتہ چلے کہ واٹ از اسلام ان اٹس ٹرو سینس. انہوں نے ایک سینٹرل لائبریری بھی بنائی اس کے لیے ناردرن انڈیا میں، جو بیسیکلی ریسرچ اور اسٹڈی کا کام کرتی تھی. اگر ہم ندوۃ العلماء کے مین فیچرز کی بات کریں تو انہوں نے مدرساز بنانا شروع کیے، اور ان کی جو میجر ریفارمز لے کے آئی ایجوکیشنل سسٹم میں، جو ان کے پورے چین آف مدرساز تھی اس کو دارالعلوم کہا گیا. انہوں نے بہت زیادہ بیلنس گریجویٹس بنائے. ان سے جو بھی گریجویٹس ندوۃ العلماء سے نکلے انہیں ماڈرن ایجوکیشن کا بھی پتا تھا، ماڈرن آؤٹ لک بھی رکھتے تھے، اور کنزرویٹو اسلام کی ان کو ساری اپروچز کا بھی پتا تھا. اگر ہم دیکھیں کہ ان کی میتھڈالوجی انہوں نے اس کے لیے کیا اپنائی، تو یہ صرف لیکچرز نہیں کرتے تھے، مطلب کہ یہ صرف بچوں کو پڑھاتے نہیں تھے، بلکہ یہ ان کے اسپیشل ٹاکس کے سیشنز کرتے تھے جہاں پہ یہ ایمیننٹ اسکالرس کو بلاتے تھے اور وہ کنوے کرتے تھے اپنے آئیڈیاز. ان کا جو بہت زیادہ ایمفسس تھا وہ آرٹ آف ریٹورک پہ بھی تھا، ڈیبیٹس پہ بھی بہت زیادہ انہوں نے ایمفسائز کیا. بیت الحکمہ میں جو ریٹورک کا سیشن چلتے تھے اس کو انہوں نے فالو کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح کی انہوں نے کہا کہ ہم اسکالرس پیدا کریں گے. اگر ہم ان کا کریٹیکل انالیسس کریں تو جو ندوۃ العلماء ہے یہ اٹ از مور کلوزر ٹو علی گڑھ ان ٹرمز آف اٹس اپروچ ایز کمپیئر ٹو دا دارالعلوم دیوبند. اسی وجہ سے ان کے جتنی بھی کنفرنٹیشن تھی وہ ان کو تھوڑی سی گورنمنٹ کی طرف سے بھی فیس ہوئی. ان کا جو زیادہ تر فوکس تھا وہ مسلمانوں کو امپاور کرنے پہ تھا کہ ہم ان کو دونوں طرح کی نالج دے کے امپاور کریں. جو ندوۃ العلماء ہے وہ دارالعلوم دیوبند سے ریزمبل کرتی تھی اپنی ریلیجیس اپروچ میں، لیکن ان کی جو امپلیمنٹیشن اپروچ تھی وہ بہت ڈفرنٹ تھی. اسی وجہ سے جو ندوۃ العلماء ہے وہ زیادہ ایک افیکٹو کمپوننٹ رہی ان دا موومنٹ انیشیٹڈ بائی ندوۃ العلماء، اور اسی وجہ سے اس نے لارجر نمبر آف جو مسلم تھے وہ اس کی ٹیچنگ سے زیادہ انلائٹنڈ ہوئے، اور ندوۃ العلماء کی جو کنسیپٹ آف مدرساز تھے وہ بھی تھوڑا سا ماڈرنائز ہوئے، اور اس میں انہوں نے لوگوں کو ٹریننگ دی رائٹنگ اور اسپیکنگ اسکلس کی، اور اس نے لوگ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایکسپوز بھی کیا ٹو انگلش اینڈ ادر لینگویجز، اور ان کو امپاور کیا ود دا کلاسک اینڈ ماڈرن ویو آف ریلیجن. سو بیسیکلی یہ ایک پیورلی ایجوکیشنل موومنٹ تھی ندوۃ العلماء آفٹر علی گڑھ موومنٹ اینڈ دارالعلوم دیوبند. تو علی گڑھ موومنٹ اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے بیکاز یہ اس نے بہت زیادہ اسٹرانگ فاؤنڈیشن دی تھی فار دا پولیٹیکل سینیریو آف دا یونائٹیڈ انڈیا. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ علی گڑھ موومنٹ کے بعد ہی آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی. محمدن ایجوکیشنل کانفرنس سے ہی مسلمانوں کو اس نیڈ کا احساس ہوا کہ اب انہیں ضرورت ہے کہ وہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد رکھیں، ورنہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک مسلمانوں کی کوئی بھی پولیٹیکل پریزنس نہیں ہے. یہ ساری موومنٹس ایجوکیشنل موومنٹ تھی. اب ایجوکیشنل موومنٹ کے بعد آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس میں جب مسلمان پہلی بار ریلائز کریں گے کہ اب ان کے پاس ایجوکیشن اتنی ہو گئی ہے کہ اب انہیں اپنے پولیٹیکل سٹانس کو بھی اسپریڈ کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ پھر وہاں سے آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی جائے گی.
سو وہ ہماری کیا ہو جائیں گی پولیٹیکل موومنٹس. اور پھر ہم اسٹارٹ وہاں سے دیکھیں گے کہ آل انڈیا مسلم لیگ بننے کے بعد کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ نے کیسے ایک دوسرے کو کنفرنٹ کیا, اور کیسے پھر علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جو بھی سروسز تھی اس کے بعد آئیڈیالوجی آف پاکستان اپنی ٹرو سینس میں سامنے آئی, اور پھر کیسے پاکستان موومنٹ اسٹارٹ ہوئی. سو دس واز آل فار ٹوڈے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.